بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الذی یقول الحق ویہدی السبیل والصلاة والسلام على حبيبه على الحق الدليل وعلى آله وصحبه من الله تعالى الجليل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله وقت دی قلت دے پیش نظر موضوع دا عنوان جناب دے سامنے رکھنا مسئلہ خروج میں احادیث مبارکہ مذہب اہل سنت اور مذہب اہل بیت یعنی بادشاہ اگر فاسق ظالم ہوئے اس نال لڑنے دا حکم تے جتھے رہا اجازت بھی نہیں احادیث چی ایہو ہی آیا ہے اہل بیت کرام دا مذہب بھی ایہو سی اور اہل سنت دا مذہب بھی ایہو ہی اس تو سوا جو کچھ ہے وہ جہالت دا نتیجہ ہے میرا یہ موضوع میری تمام تر سابقہ کوشش دے اتے ختام مسک کستوری دی مہر ہے
اس طرح یہ موضوع نہ دنیا دے اتنے کسے بیان کیتا ہونا ہے تو نہ کسے دے ذہن چ آیا ہونا. اسلاف کول کتب دے اندر عقائد دی کتاباں، فقہ دیاں کتاباں، تصوف دیاں کتاباں دے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. میں کوئی اپنا ذاتی نہیں بنا کے لے آندا، صرف تلاش کر کے لے آندا. وقت بہت تھوڑا ہے. مختصر احادیث مبارکہ دا جو خلاصہ ہے وہ میں دس دینا، پھر حدیثاں دے نمبر صرف گنواواں گا، پڑھنے دا وقت کوئی نہیں. یہ حقیقت دے اندر ایک کتاب ہے جڑی میں انشاءاللہ لکھ رہا، وہ سامنے آ جائے گی کسی وقت. تفصیلی احادیث مبارکہ جن نے پڑھنی ہوں وہ اس کے اندر پڑھے گا. اس وقت میں خلاصہ دسنا، تمام احادیث مبارکہ دے اندر جیڑیاں کہ اس مسئلے دے متعلق ہیں، یعنی بادشاہ دے متعلق، انہاں دے اندر بادشاہ دے ظلم اور فسق، اس دے گناہگار فاسق فاجر بدکار ہون دی صورت وچ کسی حدیث وچ لڑنے دی اجازت نہیں دیتی گئی. سب حدیثاں وچ لڑنے تو منع کیتا گیا ہے. چٹا کفر، چٹا کفر بادشاہ دا ثابت ہوئے، چٹا کفر پکا یقینا. ایویں سنیاں سنائیاں نال نہیں. چٹے دا مطلب ہے سارے اماماں دے نزدیک کفر ہوئے، ہر مسلمان انہوں کفر سمجھے، وہ چٹا کفر ہوندا. یعنی واضح اجتہادی کفر نہیں. کچھ اس کو کفر کہیں کچھ نہ کہیں، ایسا کفر نہیں. چٹا کفر ہو جس پر اتفاق ہو سب کا. اگر ایسا کفر بادشاہ سے سرزد ہو پھر مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ طاقت رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ لڑ جائیں. باقی کافراں دے نال جہاد ہو رہا ہے، فوراً چھڑ دین تے او دے نال لڑن. بے شک. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بخاری شریف دی حدیث دا مفاد اور معنی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ بصورت دیگر اگر کفر ثابت نہ ہو چٹا، وہ ظلم کردا ہے، وہ بدکار ہے، لڑنے دی اجازت نہیں. بے شک. صبر دا حکم ہے. کادا حکم ہے؟ صبر دا حکم. ہاں
انہوں صرف حق کہہ دینا، اور وہ اگر حرام کم شرع دے خلاف کم بالاتفاق، خلاف امامہ دا اختلاف والا نہیں، بالاتفاق خلاف شرع دا حکم کرے تو او دی نہیں مننی، وہ سر وڈنا چاہے تو اپنا سر اگے کر دو، وڈ سکنے لیکن غلط کام نہیں کر سکتے، حرام کام نہیں کر سکتے۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پیسے اور تنخواہ کے پیچھے حرام کام نہیں کرنا چاہتے، جو چند ٹکوں پر اپنا دین ایمان نہیں دیکھتے، عزت نہیں دیکھتے، حرام خور، ایسے لعنتیوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جی۔ اور کوئی بدھو بندہ میرا مخاطب نہیں ہے، صاحب علم یعنی صاحب سمجھ، صاحب ایمان، پاویں وہ کول علم نہ بھی ہوئے گا، انشاءاللہ میری گل دی تصدیق کرتا جائے گا، کیونکہ جو گل کراں گا 1400 سال تو مسلمانوں میں وہی پائی گئی ہونی ہے۔ یہ بکھر کے میراثی وغیرہ اور ان کی اتباع میں ٹر کرنے والے لوگ، ان کی کوئی بات نہیں۔ امت مسلمان دا 1400 سالہ اتفاق جڑے مسئلیاں تے ہے، میں وہ بیان کر رہا۔ دوستو پھر دہرا دینا، فاسق فاجر ہوئے، بدکار ہوئے، لڑنے دی اجازت نہیں، صبر دا حکم ہے۔ جیڑیاں حدیثاں دے اندر آیا ہے، مسلم شریف دے اندر بھی ہے اور دیگر کتب دے اندر بھی ہے، مشہور حدیثاں نے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میں ہی بیان کر چکیا، وہ حدیثاں سنا چکیا، میں پھر سنانا کچھ مشہور حدیث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جو بدی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر نہیں طاقت رکھتا تو زبان سے روکے، اگر نہیں طاقت رکھتا تو دل میں برا جان ہے۔ فرمایا ذالک ضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ گل سمجھنا، یہ حدیث ہے۔ دوسری کدی سنائی سی، بنی اسرائیل دی سیاست فرماندے سن انبیاء علیہ السلام، پھر انہاں دے پیچھے خلفاء ہوئے، فرمایا ساڈے بھی ہون گے۔ انہاں وچوں کچھ ایسے ہون گے جڑے میرا سنت طریقہ چھڑ دین گے۔ حضور نے فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن وذالک ضعف الایمان۔ فرمایا جڑا بندہ انہاں نال ہاتھ نال جہاد کرے گا
وہ بھی مومن ہوئے گا، جڑا زبان نال کرے گا وہ بھی مومن ہوئے گا، جڑا دل نال برا جانے گا نفرت رکھے گا انہاں نال وہ بھی مومن ہوئے گا۔ پہلے نو حضور نے اعلیٰ مومن فرمایا، دوسرے نو اس تو گھٹ فرمایا، تیسرے نو اس تو گھٹ فرمایا۔ یہ بھی مسلم شریف ہے۔ میرے دوستو گل سمجھنا، اس طرح دیاں جنیاں بھی حدیثاں آئیاں نا، او دے معنی سمجھنے کسے نو غلطی لگی ہوئے تے اور گل ہے، جیڑا معنی اماماں بزرگاں سانو سمجھایا ہے، ہاتھ نال ڈکن دا مطلب یہ ہے کہ اگر بادشاہ فرض کرو بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ہاتھ نال جہاد دا یہ معنی نہیں کہ مار چھڈو لڑ جاؤ، ہاتھ نال جہاد دا یہ معنی ہے کہ انہاں وچ کسی طرح جدائی کرو تاکہ او ہاتھ نال جدائی کر دو اگر طاقت ہے۔ تانوں پتہ ہے فتنہ فساد نہیں پینا، میں انہاں نوں وکھرا وکھرا کر سکنا، کر دیو۔ اگر زبان نال ڈک سکتے ہو زبان نال ڈک دیو، کیونکہ مقصود تو برائی ڈکنا ہے، لڑنا تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جیڑا ہاتھ نال بدی ویکھے تے ہاتھ نال ڈکے، جیڑا ویکھے ہاتھ نال ڈکے اگر طاقت نہیں رکھتا زبان نال، یہ ہاتھ نال ڈکن دا یہ ہوئی معنی ہے کہ اگر فرض کرو ویکھ رہا ہے شراب پی رہا ہے تے اینو پتہ ہے میں شراب دے اگوں چک لواں تے فساد بھی نہیں پینا تے کام بھی ہو جانا ہے، برائی رک جانی تے شراب وہ دے ہتھوں کھو لوے، اے مراد لڑنا قتل کرنا مراد نہیں۔ جیڑے لوگ اس تو علاوہ معنی کردے نے وہ غلط کردے نے اور گمراہ کردے نے لوگ۔ گل سمجھنا میری، ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ، ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے نال دیگر اماماں نے ایس حدیث دا معنی دسدیاں فرمایا ہے کہ ہاتھ نال بدلن دا کم فرمایا اے حاکماں دا ہے، زبان نال آکھن دا کم عالماں دا ہے، دل وچ برا جانن دا کم اے فرمایا عوام دا ہے۔ یہ ساڈے امام صاحب نے اس حدیث کا مطلب دسیا ہے، کسی جاہل کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کوئی حنفی ضمیر رکھتا ہے تو اس کو امام اعظم کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، اور اگر کوئی غوث پاک میراں کے امام کو ماننے والا ہے اور غوث پاک میراں دے مذہب نو مندا ہے امام احمد بن حنبل نو، تو ہن میں تازہ ترین کتاب 2000 دی لئی ہے، میرے 2000 تو بھی زیادہ ہی ہونی، مجموع رسائل الامام قاضی ابی یعلا ابن الفراء محمد بن حسین محمد بن خلف بغدادی حنبلی، 380 میں پیدائش ہے، 458 میں ان کی وفات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دے مذہب دے اپنا امام احمد بن حنبل دے مذہب دے ایویں سمجھو وکیل ہوئے نے، وکیل۔ اور عجیب گل یہ کہ غوث پاک میراں انہاں دے شاگرد نے، بدھوؤں سے بات نہیں ہے، سمجھداروں سے ہے۔ ہمیں گالیاں نکال سکتے ہیں، بڑے بڑے ماہر پڑے ہیں،
جو اپنی ماں بہن کا خیال نہیں رکھتے ہماری کا کیا رکھ سکتے ہیں؟ جنہاں دیاں روزانہ دفتراں پتہ نہیں کتنے کتنے جاندیاں نے، وہ جے سانو گال کڑ لین تے سانو کہدا غصہ وا بھئی جس دلے نو اپنی دے نہیں او ساڈا کی خیال رکھے گا؟ انہاں دی پرواہ نہیں۔ کیا بات، لیکن الحمدللہ باضمیر بندے نال گالے ویکھو تے صحیح، غوث پاک میراں ادھر ویکھ لیجئے جی، امام احمد بن حنبل دا مذہب دسدے پین، وقال فی روایت صالح، کتاب کا نام ہے مجموع رسائل قاضی ابی یعلا، جی جناب جی، صفحہ نمبر 103 پہ بالکل نئی چھپی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وقال فی روایت صالح، صالح امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے ابا جان نے فرمایا التغییر بالید لیس بالسیف والسلاح، فرمایا یہ جو حدیث میں آیا ہاتھ سے روکنے کا بدلنے کا برائی کو، تو فرمایا اس سے مراد تلوار اور ہتھیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیا پڑھتے ہیں۔ وظاہر ھذا، قاضی ابی یعلا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وظاہر ھذا یقتضی جواز الانکار بالید اذا لم یفضی الی القتل والقتال، کہا امام احمد بن حنبل کا یہ فرمان تقاضا کر رہا ہے کہ بدی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ قتل و قتال تک نہ پہنچائے، اگر قتل و قتال تک پہنچنے کا خطرہ ہے تو پھر فرمایا ہاتھ سے نہیں روک سکتا، پھر وہی زبان چلائے۔ اس سے پہلے پوری فصل ہے یار، یہ دیکھو میں سامنے کرتا ہوں، یہ دیکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، نص علیہ احمد فی روایت المروزی، ابو بکر مروزی امام احمد بن حنبل کے ساتھی ہوئے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر بالید وباللسان وبالقلب وواضعف، نیکی کا کہنا، بدی سے روکنا ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فقیل لہ کیف بالید، امام احمد سے پوچھا گیا ہاتھ سے کیسے، تو فرمایا یفرق بینہم، بدکاروں میں جدائی کر دے، جدائی، کوئی ایسا کام کرے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، لڑنے کا فرمایا نہیں ہے۔ بولتے ہو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں لڑنے کا ہے۔ ادھر دیکھو ایک مدثر شاہ بیچارے نے غلطی سے علم کے باب میں اور دین کے باب میں قدم رکھ لیا، بس بد نصیبی اس قوم کی۔ اللہ اکبر، ہو اس نے کہا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 60 ہجری کے زمانے سے پناہ نہیں مانگتے تھے، اور یہ بخاری میں نہیں آیا کہ ہلاکت امتی علی ایدی غلیمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت قریشیوں کے چند چھوکروں کے ہاتھوں پہ آئے گی۔ تو اس نے یہاں سے لڑنے
کی اجازت ڈھونڈنا چاہیے. اس بیچارے کو علمی یتیم کو اتنا پتہ نہیں. یہ بتا اس حدیث میں کہیں حضور نے ہلاکت کی خبر تو دے دی, کیا اتنے لفظ نہیں بول سکتے تھے, اٹھنا اور لڑ جانا؟ حضرت ابو ہریرہ کو تو سن بتا رہے ہیں, سن بتا رہے ہیں. ابو ہریرہ سے حضور یہ کیوں نہیں فرماتے اس وقت لڑ جانا؟ ڈر رہے تھے معاذ اللہ. کیا میں پوچھتا ہوں بدھوؤں سے, بدھو بتاؤ, ابو ہریرہ پناہ تو مانگتے ہیں, وہ سن مجھے نہ دیکھنے پائے, وہ سن مجھے نہ پائے, اللہ اس سے پہلے مر جاؤں. پناہ مانگ رہے ہیں, مرنے کی دعا کر رہے ہیں, لڑنے کا جذبہ کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ ان بدوئے سے پوچھتا ہوں, ایک حدیث اسی حدیث میں دکھا دو کہ ابو ہریرہ نے فرمایا ہو لڑ جانا. میں پناہ کیوں مانگوں؟ جہاد کا وقت ہوگا, شان ملے گی, خوب لڑیں گے. اور جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہمارے اماموں نے کی ہوئی ہے, میں نہیں کر رہا جی. انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے لڑنے کی بات کیوں نہیں کی؟ حضور نے ان کو کیوں نہیں فرمایا؟ وہ بول رہے ہو کہ نہیں؟ اور خدا را ان لوگوں کو چاہیے گلی ڈنڈا کھیلیں, دوائیاں کوٹن, دوائیاں کوٹنے سے عقل نہیں آتی, کشتے کھانے سے عقل نہیں آتی جی. یہ اللہ کی عطا ہے. میرا چیلنج ہے, پوری دنیا کو چیلنج ہے. میرے خلاف زبان کھولنے والا غلطی سے زبان ہمارے خلاف کھول بیٹھے گا, لیکن کچھ عرصے کے بعد شرمندہ ہوگا کہ بہت ذلیل ہوا ہوں. نہ ہو تو میں ایک تو ہم غلط بولتے نہیں, ذہن میں رکھنا, غلطی پر اڑتے نہیں. تیسری بات یہ ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہاں, اے نہ کہ کدی گستاخ رسول لانتی لانتی پھر جفیاں پا لینا. ہمارے ساتھ ڈرامہ مسلمانوں کے ساتھ, جس کو گستاخ کہیں گے ساری زندگی اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کریں گے. وہ سارے ووٹ ہمیں دے دے, ہم اس کے ووٹوں پہ لعنت بھیج سکتے ہیں, کسی گستاخ رسول کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم. کیا بات یہ دین ہے, یہ مذاق نہیں ہے. آج کچھ کہو کل کچھ کرو, آج کچھ کہو کل کچھ کہو, یہ مذاق نہیں, دین ہے. آج میں دین کروں, کل شغل کروں, یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب اگر دیکھو ان حدیثوں کا مطلب بتا دیا جو مدثر شاہ نے غلطی سے پڑھی ہیں. میں ایمان سے کہتا ہوں مدثر شاہ ہو اس طرح کے, ان کے لیے جمعہ پڑھانا حرام ہے, ان لوگوں کا ممبر پر بیٹھنا حرام ہے.
یہ صرف اسی وقت بیٹھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم جو بتائیں اس کے پابند رہیں. اگر ادھر ادھر نکلیں گے تو ان پر لعنت پڑ جائے گی. ہاں کیا سمجھتے ہو مذاق ہے دین؟ جب تک پہلے اس اساتذہ اجازت نہیں دیتے تھے کوئی ممبر پر نہیں بیٹھتا تھا, کوئی پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھتا تھا. وہ پہلے سمجھتے تھے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے, استعداد ہے, قابلیت ہے اس بات کی. لیکن کیا کریں, دین کا وارث اصل خلافت کا نظام ہوتا ہے, وہ نظام خلافت ختم ہو چکا ہے. اب جو بھی بیٹھے بھائی جو مرضی کرے کر رہا ہے کیا, لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا ایسے لوگوں کا بیان کرنا حرام ہے. ہاں کیا بات, بیان کرنے کے لیے شرائط ہے. اگر ہم نے اجازت دے رکھی ہے کسی دوست کو تو اس شرط کے ساتھ کہ جو ہم سے سنو اس کے اندر رہو, باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر امام غزالی بننا شروع ہو جانا ہے, آتا جاتا کچھ نہیں اور امام بننا شروع ہو جانا. آگے بدھو قوم میں بیچاری آتے جاتا ان کو کچھ نہیں ہے, اس وجہ سے موج لگی ہوئی ہے. بس لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں وہ امام چاہیے جس کو کچھ نہ آتا ہو. کیوں نہ آتا ہوگا نہ کہے گا. میں کیوں مسیطا ہی نہیں رہ سکتا, کیوں مسیطا چھڑ کے جا کے گھر بہ گیا, کلے چ بڑھ گئے. کیوں سان پتا اصل سچ کہنا انہیں برداشت نہیں کرنا. اور نصیرہ ایک ہے حجر شاہ مقیم شاہ صاحب کو پڑھتا سی. شاہ صاحب نے میں کہہ دیتا انہیں انشاءاللہ وہ منجی ٹھوکنی یاد رکھے گا. اور نصیرہ اتنے جا کے سنا, میں کہ انہوں آخو ساڈے والی فکر سویرے اتنے بیان کر, جے سویرے تینوں دوسرا جمعہ پڑھاؤ دین تو میرا نک وڈ دے. منافقو صرف کھان پین واسطے شیر سنا یہ کیا؟ اور میں جے شیر پڑھدا سا تے پہلو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ حق سنا کے ایویں پہلو یا پھر پڑھنے تے آخر چ حق میری کوئی تقریر ایسی نہیں ہونی, خطاب ایسا نہیں ہونا, بیان ایسا نہیں ہونا جے دے آخر دے اندر کفر دی منجی نہ ٹھکی ہوئے. ٹکر چپ ساڈے نال نہ لگے, نکل جاوے ساڈے تو. ساڈے دین نو بدنام کرنا ہے. اساں قربانیاں دیتیاں نے اسے دین دی خاطر, انہوں ضائع کرنا چاہتا ہے ٹکر جھپ. ممبر رسول ہے کہ چاہ پانی کا پھٹا ہے. تماشا بنایا یار, خدا دا خوف کرو. ہن گل سمجھ آ گئی. جیڑیاں حدیثاں وچ آیا ہاتھ نال بدلن دا امام اعظم دا بھی سنایا, امام احمد دا بھی سنایا. اتھے مطلب کیا وکھریاں کر دینا, شے چک لینی جتھے قتل دا خطرہ نہ ہو, لڑائی دا فرمایا نہیں. مطلب دا ہاتھ نال جہاد دا مطلب نہ سمجھا جی کہ ہاتھ نال لڑ جاؤ, غلط ہے غلط ہے. یہ مذہب اہل سنت و جماعت کا نہیں, وہ آگے بتاتا ہوں. بولو اے میرے سامنے تو کوئی چوں تو کر کے بکھاوے کوئی. میں بڑے بڑے جڑے مفتی شمار ہوں نا انہوں نے سوال کیتے نے آواز بدل کے, ریکارڈنگاں ہوئی پہ, میں کدی چڑھا دیاں گا, یہ ساڈے کے بولن گے. میں فتاوی رضویہ دا سوال کیتا صرف, وہ بھی اردو دا, وہ بھی پہلا سوال فتاوی رضویہ دا پہلا سوال, پہلا رسالہ, پہلی عبارت. پاکستان میں ایسا کوئی نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں ہندوستان میں ایسا کوئی نہیں کہ فتاوی رضویہ کا وہ مقام ناچیز کے بغیر کوئی حل کر دکھائے. افسوس ہے یار. میں کروڑوں دیا کتاباں رکھی ہیں, نمائش رکھی ہیں, اتنا سن لینا جس نے چڑھن گیا. عبدالحمید دا بھی عبدالحمید نے بھی سوال کیتا ہے, سانس ہو گیا, سوال سنتے ہیں سانس ہو گیا. انہوں کو پتہ نہیں بھی کون بولنا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
ادھر ویکھو وقت تھوڑا ہے، توجہ، وقت تھوڑا میرا دوست، وقت تھوڑا ہے، بات سمجھ۔ ہوں میں صرف ایک حدیث سنانا کہ مدنی آقا نے، باقی میں کتاباں دے باب دس دینا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کتاب العمارت مسلم دی او دے وچ گنیاں نہیں جاندیاں حدیثاں، کتاب العمارت مسلم دی، بخاری کتاب الفتن، اے ویکھو قطاراں لگیاں نے حدیثاں دی۔ ایک حدیث مسلم شریف دی سنا دینا، او دے وچ بالکل واضح آیا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت سمعت عوف بن مالک الاشجعی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیار ائمتکم الذین تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما قاموا فيكم الصلاة لا ما قاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عوف بن مالک اشجعی صحابی فرماندن، رسول اکرم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے تمہارے بہترین حکمران وہی ہیں جن سے تم محبت کرو، وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعائیں مانگو، وہ تمہارے لیے دعائیں مانگیں۔ بدترین حکمران تمہارے وہی ہیں جن سے تم نفرت کرو، وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پر لعنت کرو، وہ تم پر لعنت کریں۔ قالوا قلنا یا رسول اللہ، اساں عرض کی تھی یا رسول اللہ افلا ننابذهم بعد ذلك، جس لے انج دے ہون جنہاں تے اساں لعنتاں پائیے تے او ساڈے تے پاؤن، اساں بد دعا انہاں نوں دئیے تے او سانوں دین، کیا پھر اساں انہاں دی بیعت توڑ نہ دئیے، انہاں دے خلاف نہ اٹھ کھلوئیے؟ حضور نے فرمایا لا لا بکھر کے میراثیوں کو سننے والی قوم، حدیث رسول سن، مذہب اہل سنت سن، مذہب اہل بیت سن، مذہب صحابہ سن۔ اگر تو جہالت اور اندھیرے میں رہا تو قصور میرا ہے کیا؟ ظلمت تیرا مقدر ہے تو میں کیا کروں بھائی؟ ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا جب تک نماز قائم کریں، جب تک تم میں نماز قائم کریں، علماء نے فرمایا ذکر اخاص، ذکر جز ارادہ کل، ایمان مراد ہے۔ جب تک ایمان میں رہیں ان کے خلاف نہیں اٹھنا۔ اگلے لفظ سنو، فرمایا من والی علیہ والل، جس پر کوئی حکمران، کوئی والی، کوئی امیر مقرر ہو، فرآہ یأتی شیئا من معصیت اللہ، اس کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، من معصیت اللہ، معصیت اللہ، معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيَتِ اللَّهِ، جیڑا وہ گناہ کرتا ہے وہ دے نال نفرت رکھ، اس گناہ نال نفرت رکھ۔ وَلَا يَنزِعَنَّ يَدًا مِّن طَاعَةٍ
فرما برداری تو ہاتھ کدی پیچھا نہ چھکے، کدی نہ چھکے. لا ینزعن یدم من طاعت، فرما برداری سے ہاتھ نہ کھینچے. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر کتنا ہے جی؟ یہ حدیث نمبر ہے 1855. باب خیار الائمہ و شرارہم. بات سمجھنا. ہوں آپ علیہ السلام نے اتنے صاف فرما دیتا تے معصیت گناہ دا صاف فرما دیتا. ویکھو دل وچ برا سمجھو لیکن بیعت نہیں توڑنی، خلاف نہیں نکلنا. سمجھ نہیں آ رہی؟ دل وچ نفرت رکھنی، ہاں برا کام آکھے کرنا نہیں ہے. ہن باقی حدیثاں وچ یہ آیا فرمایا اگر وہ برائی کرن گے تے انہاں دی برائی انہاں دے سر. تساں نیک کماں وچ جڑی صحیح گل وہ کرن گے او دے وچ اگر انہاں دی فرما برداری کرو گے جڑی اللہ رسول دے مطابق وہ کرن گے تو او دا اجر تانوں بھی لبے گا انہاں نوں بھی لبے گا. تے جے وہ پٹھے کام کرن گے تے پٹھیاں دا سزا جواب انہاں آپ دینا ہے. تساں فرمایا انہاں دے خلاف نہیں اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں. اینو کتاباں دے کتاب دی شکل وچ ساریاں حدیثاں دیاں گا. فی الحال بخاری تے مسلم دیکھو سب تو وڈیاں کتاباں یہ ہوئی نے دو ہی. او دے کتاب الفتن دے ادھر کتاب الامارت دے وچوں او دی حدیث خلاصہ بطور او وچ سنائی، او دی جو تعویل معنی بندا سی او دسیا ہے. اے تواڈے سامنے رکھ دیتی. میرے دوستو ہن مذہب اہل سنت دسو. میرے کو تو کتاباں وہ نے جڑیاں مولوی ویکھیاں نہیں. مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب یہ کیا چیز ہے. اس کو کہتے ہیں شرح تعارف. تعارف کیا کتاب ہے؟ تعارف کیا کتاب ہے؟ یہ عربی میں ہے. اس کے متعلق اولیاء کے پاس ایک جملہ بولا جاتا ہے لو لم یکن التعارف لم یعرف التصوف. اگر تعارف کتاب نہ ہوتی تو تصوف کی پہچان نہ ہو سکتی. واہ بدھ شاہ جی کتنے زمانہ پہنچ گیا ہے. یہ دیکھو امام کلابادی کی، یہ محدث بھی ہیں صوفی بھی ہیں اپنے. یہ کس صدی میں لکھی گئی؟ چوتھی میں. کیوں لکھی گئی؟ اولیاء اکٹھے ہوئے. اولیاء انہوں نے کہا سب نے اتفاق کر کے او یار تمام ولیوں کا عقیدہ تو اکٹھا کر دو. تو امام کلابادی محدث نے یہ کتاب لکھی جس میں تمام اولیاء کرام کا عقیدہ ہے. اس کتاب کے خلاف کسی ولی کی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. بتاؤ یار کجا 12 تقریروں والا موڑ بھی یار مدثر شاہ جیسا یار ادھر ادھر سے اردو اوٹ پٹانگ جمع کر کے اور بیٹھ جانا ممبر پر یار. اللہ اکبر. واہ میرے مالک، یہ دن بھی دیکھنا تھا. اب سنیے گا میرے بھائیو، وہ ایسے کیا تو وہی مقام سامنے. یہ دیکھو میرے بھائیو،
اس کتاب کا پرانا نسخہ بڑا، یہ جلد دوم ہے اس کی، اس کے صفحہ نمبر 30 پہ تمام اولیاء اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ وَلَا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَى الْوُلَاةِ وَإِنْ كَانُوا ظَلَمَةً، تمام اولیاء بادشاہ ظالم بھی ہوں تو ان کے خلاف لڑنا جائز نہیں سمجھتے. تمام اولیاء ولا يرون تمام اولیاء. سبحان اللہ. ہوں پیچھے کہڑا رہ جانا ہے ولی بدر. سارے اولیاء دا عقیدہ دے یا شیر ربانی تو شروع ہو وہ مجدد الفسانی تک چلے گا. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ جہان کے دور دے اندر جیل سے رہن اور لڑائی بھی کیوں نہیں سوچی. او بے وقوف ہو، اگر شریعت کے احکام رکاوٹ نہ کرتے تو ہم کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہ ہٹتے. ہم تو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سر کٹانا اللہ رسول واسطے ایدا ہی تے انتظار کرنے. شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دل کو. سمجھ لیا ہی نہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ پولیس کے ڈر سے ممبر پر بھی سچ نہ کہیں. اور مدثر شاہ نو آگ تو بھی تو پینٹ دے خلاف ہی بول دے. مینوں کہندا سی جی گل یہ بھی پینٹ دے خلاف وہ ذرا بڑی حکمت نال بولنا پیندا. میں کہ بس کی مطلب پہلا 1000 وارا منہ تکیا جے ناراض نظر آیا موڈ خراب ہویا تے نہیں بولنا تے جے کسے سننے دی منہ دے اوتے علامت دکھائی دے پھر بول پہلا. تے اسی تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کدی منہ ویکھیا ہی نہیں. اور کسے کمینے نے آکھیا جٹ دا پتر حفاظت کرے گا. کتیا انہاں دا کی ہوندا ہے، انہاں سائیاں دا کی ہے؟ شیر کھلوتے رہن دے کتیاں دے گاٹے چ ہار پا دین انہاں دا کی. شاہ صاحب نو پتہ، شاہ صاحب نو کسے پیغام بھیجا ہی جا شاہ صاحب نو بڑا ہی کنجر دا بچہ ہونا جنہیں پیغام بھیجا ہے. وہ کنجر دا بچہ کہندا ہے اہل بیت دی عزت سادات دی یہ نہیں بچاونی ہے، جٹ دے پتر نے تساں نہیں بچانی ہے. لعنتیا مینوں دس اے شیر ربانی ارائی سی کسے بغیرت دیا پترا دس شاہ صاحب کرما والیاں دی عزت ارائی نے بچائی ہے کہ کتی دیا پترا رسول دی امت نو برباد کرنا حرام دیا. غیرت دیا بچیا پاگل بناونا دنیا نو. بابا بلے شاہ رائی دا مرید ہے،
بلے شاہ دی عزت ارئی بچائی کہ سید نے بچائی؟ شرم آنی چاہیے. کتے سوائے بھوکن نہیں جان دے حرام دے. لانتیا تو سارے سید لے جا، سارے سید حرام دیا لے جا، تو مینو کوئی پرواہ نہیں. ایک سجدہ دا سید میرے تے ناراض نہ ہو. تو کی سمجھ لے؟ تو سمجھدا ہوے گا اسا محتاج بیٹھے ہاں کسے دے؟ کسے سید دے موڈے تے کھلو کے ایسا نہیں بولے. ہاں اپنے مرشدہ دا بھی آسرا رکھیا ہے تے مرشدہ دے مرشد دا آسرا رکھیا ہے. حسین دے نانے پاک دا آسرا رکھیا ہے. حسین دے نانے دے خدا دا آسرا رکھیا ہے. پتہ نہیں باندر دے بچے کی ساڑھے گاٹھے پائے گئے نے. یہو جہ سور تے قسم خدا دی کر گئے نے یہو جہ سور ساڈے پیشاب دے نال نہ لنگن. یہ سمجھتے ہون کے سان لوڑ ہے یہو جہ سور ساڈے پیشاب نال نہ لنگن. ہم نے کبھی بے ضمیری زندگی گزارنے کا سبق نہیں سیکھا. سنو وہ کتے نو میں پوچھنا کتیا دس ہوئے ولا يرون الخروج الى الولاة ولو كانوا ظلما. اے سارے ولیاں دا عقیدہ ہے. ولا يرون جمع دا سیگا ہے. سارے اللہ دے ولی اے عقیدہ نہیں رکھ دے بادشاہ بھاویں ظالم بھی ہون انہاں نال لڑیے. سارے ولی عقیدہ نہیں رکھ دے. سارے ولی عقیدہ نہیں رکھ دے. الحمدللہ اب بول دے ہوئے. ادھر ویکھو اب بات آ جاتی ہے امام عالی مقام کی. امام لوگوں میں مشہور ہے امام عالی مقام لڑنے کے لیے گئے، جنگ کے لیے گئے. یہ فتاوی رضویہ ہے جس کو مدثر شاہ پیش کرتا رہا، لیکن وہ بیچارہ یتیم ہے. وہ کون کیا سمجھ سکتا ہے اردو؟ میں مدثر شاہ سے اگر یہ بات کہوں نا کہ اعلیٰ حضرت کا جو رسالہ ہے پہلا الجود الحلو، اس کا پہلا جملہ سمجھا دے میری توہین ہے اور اعلیٰ حضرت کے فتاوے کی بے عزتی ہے. میں اس کو کہوں کیونکہ وہ بیچارہ ہے ہی اس حال کا کہ ایسا سوال اس پہ ڈالنا یہ سوال کی بے عزتی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میں نے پاکستان کے نامور مفتیوں سے پوچھا. ریکارڈنگ منظر عام پہ آ جائے گی سب کی. اب جب نامور مفتیوں کا یہ حال ہو کہ سوال سنتے ہوئے سانپ سونگ گیا ہو، کسی نکے سکے دی گل کر رہا ہوں میں. بات نہیں سمجھے؟ اب یہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. یہ وہی فتاوی ہے جو کھول کر وہ بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ علمی یتیم. بدھو قوم ہے بس جس کے ہاتھ میں کتاب دیکھتے ہیں سمجھتے امام زمانہ ہے. تاں تے سلطان رہی انہاں دا امام بندا ہے. شفقت چیمہ انہاں دا خطیب ہے. میں مولویاں پیراں نو ویکھیا فلمی کنجر اتنے بیٹھا ہوندا تے تھلے مولوی ایڈے ایڈے داڑے کھلار کے تے نعرے مارن ڈے ہوندے نے. لکھ لعنت قسم. عالم لوہار دا جاؤ تے لالے موسیٰ دربار بنیا. تو اگر میاں شیر ربانی دے ساری منہ نال ہاتھ نہیں سن ملاؤندے، اگلی صافے نہیں سن کھلون دیندے تے سارے لعنتی تیرے سینے تے بیٹھے نے. شرم کر. سونا اعلیٰ حضرت بریلوی پس منظر سنو. اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب ہے 14ویں جلد میں.
کس میں؟ 14ویں جلد میں. یہ دیکھو اس کا نام ہے مدثر صاحب سے نام نہیں پڑھا جائے گا. المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ، سورہ ممتحنہ قرآن میں ہے، اس کی ایک مبارک آیت پر اعلیٰ حضرت نے کلام کیا. تحریک چلی تھی اعلیٰ حضرت کے دور میں وہابیوں دیوبندیوں کی طرف سے. اس تحریک کا نام تھا تحریک ترک موالات. ترک موالات کا مطلب یہ تھا جس کو آج کل کسی نے فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کے نام سے متعارف کروایا. یہ در حقیقت وہی وہابیوں والی تحریک تھی اور تحریک ہے. خبردار کوئی بدھو ہوگا جو اس میں شریک ہو. بدھو کا تو ہم لوگ کیا کہ بدھو تو بدھو ہوتا ہے نا، اس کا کیا ہوتا ہے بیچارے. تحریک ترک موالات یعنی انگریزوں کے ساتھ بائیکاٹ، ان کی مصنوعات حرام باس نہیں استعمال کرنی. یہ وہابیوں کی طرف سے تحریک اٹھی اور اعلان جہاد ہو گیا انگریزوں کے خلاف. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کتاب لکھی. اب کیا کریں، جن کے گھر سے یہ فتاوی چھپتا ہے ان کے گھر سے ہی اس کی مخالفت ہوتی ہے. یار عجیب ہی زمانہ ہو گیا، کچھ سمجھ سے باہر ہے کام. ویسے یا تو سمجھ سے خالی ہے اور کتابوں کے ڈھیر لگانا جانتے ہیں، یا پھر حضرت پیٹ پرست ہیں، دنیاوی مفادات جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں، دین کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں. یہ دیکھو میرے بھائیوں، اس وقت وہابیوں کی طرف سے امام اہل سنت پر الزام دیا گیا کہ ہم حسینی ہیں، حسین کے راستے پہ چل رہے ہیں، انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ احمد رضا انگریزی ایجنٹ ہے، یہ حسین کا راستہ چھوڑ گیا ہے. امام احمد رضا نے ان کو جواب دیا، یہاں کے مسلمان، یہ موٹا پڑھ لو، یہاں کے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں، اور واقعہ کربلا سے لیڈران کا استناد اغوائے مسلمین، یعنی مسلماناں ایتھوں دے مسلماناں نو جہاد دا حکم نہیں کیونکہ تھڈوں طاقت ہی نہیں. تے پھر فرمایا واقعہ کربلا ایتھے پیش کرنا اے جڑے اج دے ترک موالات والے تے بائیکاٹ والے نے، آپ فرماندے نے صرف مسلماناں نو گمراہ کر رہے نے، ہور کچھ نہیں کر رہے. او مدثر شاہ تینوں یہ نہیں سمجھ لگی سی؟ تینوں موٹی سرخی نہیں پڑھی گئی تو بریک لفظ کی سمجھ آؤ گے؟ آگے کی لکھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہکانے والے کون؟ بہکانے والے یہاں واقعہ کربلا پیش کرتے ہیں، یہ ان کا محض اغوا ہے. اولاً اس لڑائی میں ہرگز حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پہل نہ تھی. جدوں امام پاک دی طرفوں پہل نہیں سی لڑائی دی تو پھر سچی دسی امام لڑن گئے سن؟ لڑن جاندے تے پھر پہلے یہ ہوئی کردے کہ ایک ہی انتظار کردے بھی میرے پہلا حملہ یہ کر لین. وہ بول دے نہیں، کڈے بدھو نے، کڈے بدھو نے، مذہب اہل بیت نو نہیں سمجھتے. یہ مذہب اہل بیت ہے. امام نے خبیث کوفیوں کے وعدوں پر قصد فرمایا تھا. جب ان غداروں نے بدعہدی کی قصد رجوع فرمایا. امام سے کوئی پہل نہیں ہو سکی.
معلوم ہوا امام حسین کا وہی مذہب ہے جو نانے کی حدیثوں میں آیا. جو اہل سنت کا مذہب ہے وہ امام حسین کا ہی دیا ہوا ہے. کیا بات کیا لوگوں سے جھوٹ سنتے رہے ہو؟ جی شیرا جی. ایمان سے کہتا ہوں اگر میرا امام لڑنے کے لیے کربلا گیا ہوتا اور امام کا لڑنا ثابت ہو جاتا تو اس دنیا کے اندر اگر کسی اور نے سنت حسین کی ادا نہ کرنا تھی تو سب سے پہلے یہ چشتی میدان میں اترتا. اور ڈھل کے تو امام حسین کے نام پر دیگے کھانا اور ہے اور امام حسین کے مشن کو لے کر چلنا اور ہے. تم سمجھتے ہو اس دنیا میں سارے بغیرت بستے ہیں؟ ہم سنیں ہمارے امام کی سنت یہ اور ہم چھوڑ جائیں کہ تم غدار ہو سکتے ہو. ہم حسین سے غداری نہیں کر سکتے. پہلے روٹی دیکھنی بعد میں دین دیکھنا. کیا بات ہے. ایمان سے کہتا ہوں اہل بیت کے گھرانے کا سبق اگر لڑائی کوئی دکھا دے, اگر سب سے پہلے یہ چشتی نہ لڑے میرا قیمہ کر دینا. تو سارے کو جو سمجھے نہیں. کیا بات. اگر کلا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جنرل مشرف مشرق جیسے فرعون کو ناچیز پورے ملک میں سچ کہتا رہا ہے جو دنیا کا فرعون بنا ہوا تھا, تو کیا ایک جان کا چھوٹا سا نذرانہ پیش کرنا, یہ بلبلہ سا قربان کر دینا اللہ رسول کے لیے ہمارے لیے مشکل ہے؟ روتے ہو. ہم تو جیل میں بیٹھ کر بھی حق بولنے سے باز نہیں آئے. اندر بھی قصوری جیل. للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. ہو اس کتاب میں ہاں اس کو کہتے ہیں, سنو, مدثر شاہ نے کچھ ایک قسطیں لگا دی اور جب ناچیز جواب پہ آیا تو ایک ہی قسط سے پکڑ کر سارا کچھ بتا دیا. ادھر ادھر جانے کیونکہ وہ بیچارہ اس کو کیا پتا منہ سے کیا نکالنا ہے. ہم سے حاشیے بولتے ہیں, ہم سے شروحات بولتی ہیں, ہم سے کتابیں کلام کرتی ہیں. اللہ کے فضل سے اماموں کے کلام ہوتے ہیں اور ہم ان کے مناقشے کرتے ہیں. یہ مجھ سے پڑھنے والے بیٹھے ہیں,
میں ان کو بتا سکتا ہوں. اگلے دن ایک عبارت آئی تحذیر کا باب ہے کافیہ کا, تحذیر کا مسئلہ. علامہ ابن حاجب نے جو لکھا, میں نے کہا یار ایسی طوالت بلا سود کر دی ہے, اس طرح نہیں, اس طرح تعریف کرتے تو اچھا تھا. ایمان سے کہتا ہوں جیسے میں نے عبارت بدلی, امام قاضی بیضاوی نے کافیہ کا خلاصہ نکالا ہے, اس کا نام رکھا ہے اللب. تو میں نے کہا درویشوں سے یار لب تو نکالو, وہ کیا کہتے ہیں؟ لب جب نکالی تو قاضی بیضاوی نے اسی طرح تبدیلی کی ہوئی تھی جس طرح میں نے کی ہے. بھائی یہ حاسد قوم ہے, حاسد لوگ ہیں, حسد چاہتے ہیں. ہاں ہو تکبر عزازیل را خار کھر. یہ کتاب یہ دیکھو, تم حنفی لوگ ہو, وہ حنفی ہو, تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد کا عقیدہ دکھاؤں؟ عقیدہ طحاویہ میں نے حوالے بہت دیے ہیں, لیکن صرف میری کتاب کو کسی نے پڑھا نہیں ہے, مصروف لوگ ہیں. اپنے بے حیا جو ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے. ہاں جی, مصروف لوگ ہیں, کسی نے پڑھا نہیں ہے اس کو, ایسے دھوڑ میں ٹٹو چھوڑ رہے ہیں. یزید کی حمایت کری, یزید کی حمایت, لکھ لعنت تیرے تے. میں یزید نو تے پلیت لکھیا, تینوں شرم نہیں آئی بغیرت؟ ایک لکھیا یزید, پہلے صفحے دے اوتے لکھیا کالا ویکھو یزید پلید, کتیاں نو شرم نہیں آئی بغیرت نو, ویکھیا ہی نہیں. یزید کی حمایت, یزید کی حمایت, کنجرا ہر دور دے یزید نو اساں تنی رکھیا ہے. دلیا سانو کہنا ہے یزید کی حمایت, بغیرت کتی کا بچہ, شرم نہیں آتی حرامزادہ؟ ہمارے ساتھ ڈرامہ بغیرت کا بچہ ہم ہیں. ہر دور کے یزید تو یزید رہے, ہم فرعون کو بھی پتوں کی گھاس چڑھا دیتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں یزید کا حمیتی کتا, میں حق کا حمیتی ہوں. یزید جتنا برا تھا اور جب سے برا تھا اتنا مانتا ہوں. ہم نے قرآن کا سبق پڑھا ہے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اللہ فرماتا ہے لا انصاف نہ بن جانا, ظلم نہ کرنا کسی کی عداوت اور دشمنی میں, ہمیشہ انصاف کا دامن تھام کے رکھنا ہے. ہم جب بھی کسی کے خلاف بولتے ہیں انصاف سے باہر نہیں بولتے. وہ کوئی اور ہوگا کتا جو بھونکتا ہے, وہ بھونکتا رہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب بتا رہا ہوں. یہ فوٹو کاپیاں ہیں عبارت, کتابوں کی اٹھا کر فوٹو کاپی دی ہوئی ہے. یہ نہ کہے کوئی کہ عبارت بدل دی ہے. یہ امام ابو جعفر طحاوی, جن کی حدیث کی کتاب طحاوی شریف ہے مشہور دنیا میں, بخاری شریف کی طرح طحاوی شریف ہے. 239 میں ان کی پیدائش ہے, 321 میں ان کی وفات ہے. یہ مذہب حنفی کے بہت بڑے وکیل ہیں, ترجمان ہیں. آپ فرماتے ہیں ادھر آپ فرماتے ہیں وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. فرمایا مسلمانوں میں سے چاہے کوئی نیک ہو چاہے برا ہو, اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہم صحیح سمجھتے ہیں. اور پھر آگے وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ, جو ان میں وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِّن طَاعَةِ اللَّهِ فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ
فرمایا ہم اپنے حاکموں کے خلاف نکلنا لڑنا چاہے ان جارو اگرچہ وہ ظلم بھی کریں ہم جائز نہیں سمجھتے، ولا ندعو علیہم ہم ان کو بد دعا بھی نہیں دیتے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ یہ ہوئی فرماندے رہے نے، میاں ایک اللہ دا فقیر سی، وہ دعا کعبے دے خلاف پھڑ کے تے دعا منگدا سی، آندا سی اللہ ساڈے بادشاہاں نوں ٹھیک کر دے، ساڈے بادشاہاں نوں ٹھیک کر دے۔ کسے آکھا بزرگا کسے واسطے دعا نہیں منگیو، اپنے گھر واسطے بھی نہیں منگیو، بادشاہ واسطے پہ منگنا ہے۔ آپ حضرت صاحب دیاں ریکارڈنگاں محفوظ ہون گیاں، آپ نے فرمایا، اس اللہ دے فقیر نے فرمایا جھلا یہ جو میں دعا منگدا پیا بادشاہ واسطے نا، یہ حقیقت وچ میں اپنے شہر، اپنا محلہ، اپنی آل، اپنی اولاد واسطے پیا منگنا۔ کیوں؟ جے او ٹھیک ہو گیا تے یہ سارے ٹھیک رہن گے۔ بدھواں نو تو تباہ کر دیتا جہالت نے، اور لانتی پیر بیٹھے نے جنہوں نہ علم نہ عمل نہ کوئی شے، اور لانتی ملا جنہوں نہ علم نہ عمل، اگوں مقابلے وچ آوندے نے۔ حق مولانا رمضان سیدی صاحب فوت ہوئے نے اتوں دے گیلےوال دے شجاباد، انہوں نے کسے پوچھا چشتی صاحب دے بارے، انہوں نے آکھیا یار میں تانوں ایکو گل آنا، اگر تسی حق والیاں دا ساتھ نہیں نہ دے سکدے تے مخالفت بھی نہ کرو۔ چند دن بعد انہوں دا وصال ہو گیا ہے، میرے خیال اللہ پاک نے انی گل ہی پسند کر لی انہوں نے۔ ادھر ویکھوئے ولا ننزع یدا من طاعتہم، ہم ان حکام ان حاکموں کی فرما برداری ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے، ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے۔ حدیث میں بھی یہی آیا تھا، ہاتھ نہیں کھینچنا ہے اور ادھر بھی وہی کچھ ہے۔ ہم ان کی فرما برداری اللہ کا فرض سمجھتے ہیں، کیا بات ہے، یعنی جو شریعت کے مطابق بات ہو۔ ما لم یأمروا بمعصیۃ، جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ کریں۔ وندعو لہم بالصلاح والمعافات، ہم ان کے لیے بہتری، خیر اور عفو و معافی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی اصلاح کر دے، اللہ ان کی اصلاح کر دے، ہم دعا مانگتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ حجرہ شاہ مقیم کے کچھ لڑکوں کنجروں خبیثوں نے یہ وہاں پر مشہور کر رکھا تھا، استاد کی جو پہلی تقریریں ہیں وہ سنا کرو، اور بعد کہا کتے شرم نہیں آتی؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں وہ خلاف شرع ہو گیا۔ یہودی کے خلاف بولنے میں تو ہم پر اعتماد ہو، اچھا، اور یزید کے مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کے اندر آ کر ہم سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کیونکہ تیرا باپ ہم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ خبردار میں ناسا سے کہاں گا جیڑا میریاں پہلیاں سے بعد والیاں تقریراں برابر نہ سنے اور میری کتاب نہ خریدے کول رکھے، وہ کتا میرے منہ نہ کرے۔ میں چندے لینا سے نہیں بیٹھا، میں کسی کے منہ میں کھلا سے نہیں بیٹھا، صرف دین سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے فضل سے جب ہم نے سکول کے خلاف آواز اٹھائی، یہودیت کے خلاف آواز اٹھائی تو بہت چوچرا ہوئی، بہت مخالفت ہوئی، آخر اللہ کے فضل و کرم سے سبحان اللہ، پنجابی چاندے نے موتر دی چاگاں کو بہندے گئے۔ ہون بھی ایسا بیان کیتا ہے نا، سب موتر دی چاگاں کو بہن گے، نہ بہن کے میرے نک وڈ گئی۔ کمال ہے، تو میں کھیل کی تھی بیٹھا، چاہے کوئی حجرے کا ہو یا کوئی حجرے تو پرے نہ ہوئے۔ میں شاہ صاحب نے بھی عرض کر دیتی، جیڑا بندہ ساڈے بیانات سابقہ اور اے ساڈا موقف اے سن رد کرے اور ساڈے اللہ مردود لکھ لعنت جاوے جدھر مرضی جاوے۔
یہ سب میں حدیثاں سنا بیٹھا ہوں تو اہل بیت دا مذہب سنا بیٹھا ہوں تا کر کے سنو بتاؤ امام حسین کا مذہب علم دین او دا پہلا وارث کون ہے بولو دسوئے امام بولو امام زین العابدین آپ دا پتر تے فرزند تے دل بند تے جگر سب سے پہلا وارث وہ ہے جب جنگ حرہ والوں نے چاند حضرات نے وہ بیعت توڑی یزید کی تو امام زین العابدین نے کیوں نہیں توڑی اگر حسین پاک کا سبق وہی ہوتا لڑنے والا تو بیٹے سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے وہ ڈیٹیل شرم نہیں آتی کتوں کو وہ امام زین العابدین سے زیادہ حسین کے مذہب کو کون سمجھتا وہ میراثی سمجھے گا میراثی بکھر کا میراثی سمجھے گا اور یہ وہ حقیقت ہے جو مدثر شاہ کو تسلیم کرنا پڑی میری تیسری قسط سنو اس کو بھی کہنا پڑا اہل بیت نے بیعت کی رخصت پر عمل کیا میں نے کہا وہ یہ بھی گستاخی کر رہا ہے وہ بدتمیز شاہ تمہیں شرم نہیں آتی ہوں اہل بیت کرے رخصت پہ عمل وہ بھی حسین کا بیٹا وہ کم بخت نہ صحابہ رخصت پہ عمل کرتے تھے نہ اہل بیت عمل کرتے تھے نہ عاشق کرتے ہیں نہ ولی کرتے ہیں یہ تم ہم جیسے ڈھڈل کرتے ہیں ڈھڈل سنو یہ میرے الٹے ہاتھ پہ حاجی صاحب کھڑے ہیں منڈی فیض آباد کے منڈی فیض آباد کے لوگ ادھر ہوں گے ایمان سے بتانا ہوئے کبھی یہ ڈرتا ہے بولو تو کتنا کتا ہے وہ جو کہے امام حسین کا بیٹا ڈرتا تھا کنجرا آپ تے قیاس کرنا حسین دی اولاد رو میرے حضرت صاحب قبلہ نے 1400 سال بعد انہاں تے نظر پائی ہے انہاں دے دلاں وچوں میرے تے پائی ہے ساڈے دلاں وچوں خوف اٹھ گئے نے تے حسین دے پتر وچ خوف سی شرم کر کتے دین نو خراب نہ کرو کتے اہل بیت کو خراب نہ کرو جب تک ہمارے سینے میں جان ہے انشاءاللہ العزیز اہل بیت کی عزت پہ بھی پہرا دیں گے صحابہ کی عزت پہ بھی پہرا دیں گے عجیب بات ہے باہر کھیل لگ گیا توجہ کرو یہ لوگ الفاظوں میں منافقت چھپاتے ہیں ہم جانتے ہیں الفاظوں کی شرارتوں کو رخصت پہ عمل کیا مثالیں پیش کرتے ہیں عمار بن یاسر کی میں بات کرنا چاہتا ہوں مدثر شاہ کی ناس سے بھرنا چاہتا ہوں مان دیا میں بڑی دید دی کی تھی اور مینو ہر جگہ دے اتے گستاخی اہل بیت کہنے لگ پیا ہے ابو تھی دے مسرا دی دال شکر پر شکر آلے میں کسے دے منہ نو تیرا میں پہلے دن تواری لایا میں جان کے سال تینو چھٹی دیتی اور تو پاج میرے نال چل تو کتھے تک چلنا ہے جے تیرے اہل بیت تیرے ہاتھ وچ رہ جان میرا نک وڈ دئی ادھر دیکھو او جی حضرت عمار بن یاسر کافروں نے انہوں نے جبر کیتا کفر کلمہ کفر بول انہاں بولیا جان بچاؤن واسطے لہذا ایویں اہل بیت نے کیتا ہے اور میں کہا بدتمیزہ تینوں انی نہیں تمیز
اے سنو اے نہیں سمجھ تے نہ پڑھ بزرگاں دی توہین نہ کر میں گل کرن لگا جڑی دنیا دے کسے نکر تے کسے نہیں کیتی ہونی کر دیا کر دیا اوئے سنا میں اس بدھو شاہ سے پوچھتا ہوں بتا حضرت عمار بن یاسر جان بچاؤن واسطے کلمہ کفر جاری کر دیتا آیت اتر آئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان بتا حضرت عمار بن یاسر وہی بوڑھے پا ہے ہاتھ کاپ رہے ہیں دودھ کا آخری پیالہ منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اے عمار تیری شہادت اس حال میں ہوگی کہ دودھ کا گھونٹ آخری پیے گا وہ دودھ کا گھونٹ پی رہا ہوں سنو مولا علی کے ساتھ ہیں حضرت معاویہ کے مقابلے میں ہیں مولا علی کے ساتھ ہیں ادھر تو کلمہ کفر جان بچانے کے لیے بولا تھا ادھر معاویہ سرکار کا نعرہ نہیں لگا سکتے تھے اور بدھو شاہ تینوں کنے آکھیا تو اپنے وڈیاں دی بےزتی کرن جوگا ہے تو سکولی تینوں کی پتا عزت اہل بیت کیا ہوتی ہے عزت صحابہ کیا ہوتی ہے دس جیڑا کافراں دے اگے کلمہ کفر بول چھڑدا ہے تے جان بچا لیندا ڈر تو اج جو صرف اینی گل نہیں سی کر سکدا کہ معاویہ تو حق تے آ میں تیرے نال پاویں اتوں کہہ چھڑ دے تے جان تے بچ جانی سی جنہیں بڑھیپے وچ جان بچاون دی نہیں سوچی انہیں جوانی وچ کیوں سوچی تھی توجہ ہے سجنا وہ جڑا صحابہ کرام تو شروع وچ کوئی قصہ واقعہ جی میں مائز اسلمی کل زنا دا ہویا ہے ایک ہویا ہے تو پھر دوجا کیوں نہیں ہوندا عمار کو ایک ہویا دوجا کیوں نہیں ہویا موقع سی اس وقت حضرت معاویہ دا نعرہ مار کے رل جاندے پاویں اتوں تو رل جاندے جان تے بچ جانی سی لیکن اللہ کی کردا اللہ نے اتارنی سی پہلا شریعت اتارن واسطے کوئی نہ کوئی تھلے بہانہ بناوندا سی وہ بہانے واسطے صحابہ انج کردے سن ورنہ صحابی ہوئے تے ڈر ہوئے یہ تے ممکن ہی نہیں ہو سکدا وقت مک گیا نماز دی تیاری کرو جس لین گے منظوری لین گے تو اس لیے